أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے نورانی قاعدے کے 3 سبق ہم نے پڑھ لیے، جن میں صرف حرفوں کو ادا کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھا کہ حروف کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اب ہم ذرا اس کی تفصیل جو ہے اس کو پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ لیسن نمبر 4، سبق نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، صحیح اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الف، لام اور پھر آگے ہے فا، اور ان کو بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا کہ بہت سارے طریقے جو ہیں وہ پڑھا جاتا ہے، اس کو الف کر کے پڑھا جاتا ہے، اور بھی کئی سارے ایسے طریقے ہیں کہ بھی وہ درست نہیں ہیں۔ اس کو بالکل نرمی کے ساتھ اور بغیر کسی چیز کو کھینچیں، الف الف اس طرح پڑھیں گے۔ دوسرا حرف ہے با۔ تو یہاں ایک چیز جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ حروف کہ جن کے ہجوں میں 2 حرف ہیں، جیسے کہ با، اس کے ساتھ با اور الف، صرف 2 حرف ہیں، تو ان کو صرف اتنا کھینچنا ہے کہ جیسے کہ ہم صرف الف لکھ لیں، ایک الف لکھنے کی مقدار جو ہے اتنا ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ دوسرا کہ ان کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو بہت زیادہ کھولیں گے نہیں، منہ کو کھول کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ تھوڑا سا منہ کھلے گا اور ہونٹ بالکل سیدھے رہیں گے، گول نہیں ہوں گے، اور بالکل اس کو بھی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے با با، بس اتنا ہی ان کو کھینچیں گے۔ جتنے بھی حروف ایسے ہیں کہ جن کے ہجوں کے اندر صرف 2 حرف ہیں، تو ان کو ایک الف کی مقدار جو ہے وہ ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ با، تا، 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 پھر آگے ہے جیم۔ اب یہاں جیم کے اندر جو ہے وہ اس کے ہجوں میں 2 سے زیادہ حرف ہیں، اس لیے جو ہے وہ نورانی قاعدے کے اندر بھی اس پر جب لکھا ہوا ہے تو مد بھی لگی ہوئی ہے، اس کو ہم تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آواز جو ہے وہ حلق سے تھوڑا سا آگے کی طرف جو ہے وہاں سے ہم آواز نکالیں گے، جیم جیم، بس۔ حا، حلق سے نکلے گی، حا حا، خا، دال۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ہجوں کے اندر 3 حرف ہیں، 2 نہیں ہیں، تو اس کو بھی زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، دال۔ اور آخر کے اندر جو ہے وہ اس کی آواز میں لام ہے، تو ہم بالکل آواز کو بند نہیں کریں گے اور اتنا جاری بھی نہیں کریں گے کہ ایسی آواز آئے، ایسا بھی نہیں، بالکل نرمی کے ساتھ، اور آخر کے اندر جو لام ہے وہ بھی ادائیگی کے اندر معلوم ہو کہ آخر میں جو ہے وہ لام پڑھا گیا ہے، لیکن بالکل اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، مختصر سی آواز آئے گی، جیسے دال دال۔ اسی طرح آگے ذال، اور اس کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آئے گی،
بالکل اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، بالکل نرمی کے ساتھ. ذال، یعنی زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کے دانتوں کی شروع میں لگے گی تو پھر یہ بالکل نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ادا ہوں گے. ذال. آگے را، را، زا. اب زا کی ادائیگی کے اندر سیٹی کی آواز جو ہے وہ آئے گی اور اس کو ادا کریں گے کہ دونوں دانت جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں گے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ زبان لگے گی. زا، زا. اسی طرح آگے دوسرا جو حرف ہے وہ بھی سیٹی والا ہے تو اس کے اندر بھی سیٹی کی آواز آئے گی. سین، سین. آگے شین. تو یہ شین کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شین کے اندر ایک صفت ہوتی ہے تفشی والی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی آواز جو ہے وہ منہ کے اندر ایسے گھومے گی. بالکل اس کو جو ہے وہ باریک کر کے اور سیٹی کی آواز کر کے پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے اندر کچھ تفشی جو ہے وہ ہے، یعنی کہ منہ کے اندر آواز کا گھومنا. شین، شین. عموماً اس کو پڑھا جاتا ہے شین، یہ شین نہیں شین ہے. شین. صحیح. آگے صاد، صاد، ضاد، قا. اب قا کو پڑھنے میں عموماً غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اس کو ناک کے اندر پڑھا جاتا ہے. قا، قا ناک میں پڑھا جاتا ہے، تو ناک میں نہیں پڑھنا بلکہ منہ میں پڑھنا ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ بھی حلق کے قریب سے آئے گی. قا، قا، قا. اور اس کو زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے بھی ہجوں کے اندر جو ہے وہ صرف 2 حرف ہیں. قا. آگے وا، وا، وا. عین، عین. غین. بعض لوگ اس کو جو ہے وہ عین، غین پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ عین، غین. فا، فا، قاف. اب قاف کی ادائیگی کے اندر ہونٹ جو ہیں وہ بالکل گول نہیں ہوں گے. اس کو پڑھنے میں غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ہونٹ جو ہیں ان کو گول کیا جاتا ہے تو پھر یہ قوف ہو جاتا ہے. قوف، قوف نہیں ہے یہ بلکہ قاف، قاف. اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹ جو ہیں وہ بالکل گول نہیں ہوں گے بلکہ ہونٹ اپنی صحیح حالت پر رہیں گے، بالکل سیدھے رہیں گے اور یہ حلق کے قریب سے جو ہے وہ ادا ہوگا اور اس کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. قاف، قاف. آگے کاف. اس کو پڑھنے میں غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اس کو کیف کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ مجہول ہو جائے گا اور یہ ایسے پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو بھی بالکل باریک پڑھیں گے لیکن قاف کی طرح ہی پڑھیں گے لیکن باریک کر کے پڑھیں گے. کاف، کاف. آگے لام.
لام، اس کو بھی منہ میں پڑھیں گے. یہ 3 حرف ہیں لام میم نون، ان کو منہ میں پڑھیں گے. ان کے پڑھنے میں بھی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ناک میں پڑھا جاتا ہے. لام لام کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو لام لام. اسی طرح میم، ناک میں نہیں، جیسے می می، ناک میں آواز جاتی ہے، ناک میں نہیں بلکہ منہ میں پڑھیں گے. میم. اسی طرح نون نون. آگے واو. اب واو کو پڑھنے کے اندر عموماً غلطی یہ کی جاتی ہے، ایک تو ہونٹوں کو گول نہیں کیا جاتا، دوسرا اس کے آخر کے اندر جو ہے وہ ایک اور واو پڑھی جاتی ہے ادائیگی کے اندر. حالانکہ یہ صحیح نہیں، درست نہیں ہے. اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھی ہونٹوں کو گول کیا جائے گا، اور جیسے ہی اس کا الف پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد آواز کو بالکل بند کر دیا جائے گا، جاری نہیں رکھا جائے گا. جیسے واو واو. صحیح. اب اس کے اندر کیا غلطی کی جاتی ہے؟ اس کو پڑھا جاتا ہے واو واو. او کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے اندر آواز جو ہے وہ بند ہو جائے گی. واو. آگے ہا ہا، یہ ہمارے سینے سے نکلے گی. ہا، اوپر جو ہم نے پڑھی ہا وہ حلق سے نکلے گی، اور یہاں یہ جو ہے یہ سینے سے ادا ہوگی. ہا اوپر والی، اور ہا یہ سینے والی گول ہا جو ہے یہ سینے سے پڑھی جائے گی. ہا ہا اوپر ہا، اور یہ والی ہا. تو دونوں کا فرق جو ہے وہ معلوم، امید ہے کہ بھی معلوم ہو جائے گا. بار بار مشق کرنے سے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے اندر بہتری بھی آئے گی. آگے حمزہ حمزہ. اب اس کے جو ہجے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر 2 ہا آتی ہیں، شروع میں بھی ہا ہے، پھر میم ہے، پھر زا ہے، اور پھر آگے پھر ہا ہے. حمزہ حمزہ حمزہ. یا یا